جب امام حسن علیہ السلام کے جسم اطہر کو دفن کرتے وقت مروان اور زوجہ رسول نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا، اور خصوصاً یہ محترمہ کہتی تھیں کہ اپنے اس فرزند کو یہاں سے لے جاؤ، میں یہاں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ جبکہ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کمرے میں دفن کیا گیا ان کے والد کو اور دوسرے سیاسی خلیفہ کو، اور ان دونوں کو دفن کیا گیا ان کی اجازت سے، جبکہ ان کا اور ان کے والد کا شور تھا کہ نبی میراث نہیں چھوڑتے، تو پوچھو یہ کمرہ کس کا تھا؟ تو کہتی ہیں میرا تھا۔ یہ دعویٰ کہ میرا کمرہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے شروع ہوا، اور جب ان کے والد کا انتقال ہوا تبھی بھی ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ادھر دفن ہوں گے اور میری اجازت سے دفن ہوں گے۔ کیوں دفن ہوں گے؟ کیونکہ یہ مجھے میراث میں ملا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے سیاسی خلیفہ کا انتقال ہونے والا تھا تو ان کے بیٹے آئے عبداللہ ابن عمر اور اجازت مانگی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل اجازت ہے، میں اجازت دے رہی ہوں، یعنی بیت المال نہیں ہے، میرا مال ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ عبداللہ ابن عمر نے بھی یہ نہیں کہا کہ بابا رسول کی بیٹی کو میراث نہیں ملی تو یہ آپ کو کہاں سے مل گئی، اور اگر یہ بیت المال تھا بقول میرے باپ کے اور بغیر پہلے سیاسی خلیفہ کے، تو پھر اس بیت المال میں کس کی اجازت سے دفن ہو رہے ہیں یہ لوگ؟ اور اگر یہ بیت المال ہی ہے اور پھر یہ مملکت میں چلا گیا ہے تو جناب عائشہ کا کنٹرول کیوں ہے؟ لیکن جب امام حسن علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے نہیں لایا گیا تھا، یہاں پر ہمارے یہاں خود اقوال ہیں، بلکہ زیارت کے لیے لایا گیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ نہیں، ہم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھدال نہیں چلا سکتے۔ یہ خود ایک اہم موضوع ہے، یعنی جہاں سر مبارک رسول اللہ، جہاں قبر مبارک رسول اللہ میں شور کرنا منع ہے، ہم وہاں کھدال نہیں چلائیں گے۔ تو لائے تھے وہاں پر زیارت کے لیے اور الوداع کے لیے، اور اس کے بعد یہاں پر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جناب محمد ابن ابو بکر نے جب اظہار کیا تو ان محترمہ نے کہا کہ تم کہاں سے آ گئے ہو، یہ معاملہ فاطمہ کے بیٹوں کے ساتھ ہے۔ تو اس پہ امام حسین نے جواب دیا تم کون ہوتی ہو اس کو فاطمہ کی ذریت سے نکالنے والی؟ یہ بھی کئی فاطماؤں کا بیٹا ہے۔ وہ کون سی فاطمہ ہیں؟ یعنی فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ مخزومیہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کی اور حضرت ابو طالب کی جو شادی ہوئی ہے یہ ہاشمیوں میں پہلی شادی تھی، یہ ہاشمیوں کی پہلی شادی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کہ امام زین العابدین اور امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب حضرت فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا کی فاطمیوں میں پہلی شادی تھی۔ یاد رکھیں، سادات کے دو اہم مفہوم ہیں، ہاشمی کہ جس میں دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، حضرت ہاشم کے اعتبار سے ہاشمی، لیکن جو اصل احترام ہے وہ ہے ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی سادات فاطمی کا، اور سادات فاطمی چلی امام حسن اور امام حسین سے۔ یہ تیسری نسل بھی ہونی چاہیے تھی، کبھی آپ دقت فرمائیں، اسے میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں جب بھی سادات کا ذکر ہوتا ہے کہ سادات حسنی سادات حسینی، اصل میں ایک پوری سادات کا سلسلہ قتل ہو گیا۔ وہ کون سا تھا؟ سادات محسنی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر، خصوصاً ان لوگوں پر کہ جنہوں نے سادات محسنی کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ تو جناب حضرت فاطمہ بنت اسد اور جناب حضرت ابو طالب کا یہ پہلا نکاح تھا ہاشمیوں کا، اور ہاشمیوں کا جو پہلا عقد کا نتیجہ تھے وہ یہ 4 بیٹے، اور مشہور ہے کہ 2 بیٹیاں۔ 4 بیٹوں میں سب سے بڑے تھے جناب حضرت طالب، اور جناب طالب کا انتقال ہو گیا تھا ہجرت سے پہلے، اور ان کے کوئی بچہ نہیں تھا، لہذا کہیں بھی ان کی نسل کا ذکر نہیں ہے۔ پھر جناب عقیل، اور ان کی جو ذریت ہے وہ بہت مشہور ہے، اور کربلا کے شہداء کو جب کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ مولا
امیر المؤمنین کی ذریت زیادہ ہے یا جناب حضرت عقیل کی؟ تو یہ کیلکولیشن آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی کہ بعض جگہ مولا امیر المؤمنین کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں جناب عقیل کے بیٹوں سے، ان کے بچے بھی کربلا میں شہید ہوئے. تو کہا جاتا ہے عموماً کہ سب سے زیادہ تعداد جو کربلا میں بنی ہاشم کی شہید ہوئی وہ عقیلیوں کی تھی، یعنی سادات حضرت ذریت حضرت عقیل کی. تیسرے فرزند تھے جناب جعفر کہ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے، اور ان کی نسل جو ہے وہ پھر خصوصاً جناب عبداللہ کی ذریت سے ہوئی، اور ان کے علاوہ اون اور محمد جو ان کے بیٹے تھے ان سے بھی ہوئی. ان کی زیادہ ذریت مشہور ہے جناب زینب کی وجہ سے، اور وہ بھی شہدائے کربلا میں تھے. چوتھے نمبر پر مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق ھذا الامت یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جن کی ولادت کائنات کی منفرد ترین ولادت، اور اس اعتبار سے حضرت فاطمہ بنت اسد بھی کائنات کی منفرد ترین خواتین میں سے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت دی بیت اللہ میں ولادت کی، اور دروازے سے نہیں بلکہ دیوار شق ہوئی. اور جنہوں نے دیوار شق ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو تو جب وہ نکلی ہیں تو پھر دیوار شق ہو کے نکلی ہیں، نہ دروازے سے داخل ہوئی نہ دروازے سے نکلی. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ کعبے کے بارے میں جو ایک عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے بنایا، نہیں، انہوں نے اس کو رینوویٹ کیا. کہا جاتا ہے حضرت آدم نے بنایا، نہ، حضرت آدم نے بھی نہیں بنایا، حضرت آدم نے بھی اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا. ہمارے یہاں بعض روایات میں ہے کہ یہ حضرت آدم سے پہلے بھی مرکز توحید تھا اسی جگہ پر. دو بیٹیاں تھیں جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کی، جن میں سے ایک کا نام تھا فاختہ. اب یہ نام ہمارے عام طور پر نہیں ہوتا. اب ممکن ہے کسی کو غالب فاختہ نام ہوتا ہے، کیوں آپ کے شاہین نہیں ہوتا، اسد نہیں ہوتا؟ بالآخر اسد بھی تو نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو فاختہ نام تھا، اور ام ہانی ان کی کنیت تھی، مشہور ہے ام ہانی کے نام سے وہ. اور ایک تھی جناب جمائمہ، اور ان کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا. اور ایک قول کے اعتبار سے دو اور بیٹیاں تھیں، ریتا اور اسما، لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ جمائمہ اور فاختہ کہ جن کی کنیت تھی ام ہانی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح سے اشرف الانبیاء کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے، اور وہ خود ایک اہم ترین امتحان تھا ان کے لیے کہ والد کے بارے میں یہ ہے کہ یا تو ولادت سے پہلے انتقال ہو گیا تھا یا ولادت کچھ دن کے بعد. اور جب 4 سے 5 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، والدہ کے انتقال کے وقت بھی ظاہر ہے کہ جو دیکھ بھال کرتے تھے جناب حضرت ابو طالب فرماتے تھے، حضرت عبد المطلب فرماتے تھے، اور ان کے تمام بیٹے. جب والدہ کا انتقال ہوا تو مکمل طریقے سے حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام نے کفالت فرمائی. اور ہمارے ہاں جو بعض روایات ہیں ان کے حساب سے یہ لوگ انبیاء تو نہیں ہیں لیکن یہ حجج الہی تھے، کیونکہ زمین حجت خداوند تبارک و تعالیٰ سے خالی نہیں رہتی، اور یہ لوگ دین حنیف کے مبلغ تھے، اور صحیح دین حنیف انہوں نے باقی رکھا ہوا تھا. لہذا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد سب لوگوں کو کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ یہودی. اور یہودیوں کے بعد کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ عیسائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہونا چاہیے تھا؟
عیسائی. تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی. وجہ کیا ہے کہ یہودیت میں جو چینج آیا ہے بعد میں، وہ دین حنیف کو چینج کیا تھا انہوں نے، یعنی حضرت ابراہیم کی شریعت کو انہوں نے، ان کے رہبائز نے چینج کیا تھا اپنی خواہشات کے مطابق. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے والدین کو اس چینج شدہ دین کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر بعد میں ڈینٹنگ پینٹنگ کی اور صحیح کرنے کی کوشش کی کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد کام خراب کر دیا کس نے؟ پال نے. جس طرح سے ہمارے پال تھے کچھ، وہاں وہ والا پال تھا. یہ جو پال کو لوگ کہتے ہیں سینٹ پال، ہم نہیں کہتے اس کو پال. ہاں، ہم جناب حضرت سائمن پیٹر کو مانتے ہیں کہ وہ تھے وسیع اور امام. وسیع تھے حضرت عیسیٰ کے. یہ جو گڑبڑ کی ہے ساری پال نے کی ہے. حتیٰ یہی پال تھا کہ جس نے جناب استفیانوس کو، کہ جو حضرت عیسیٰ کے بعد پہلے شہید تھے، استفیانوس کو کیا کہا جاتا ہے انگلش میں؟ اسٹیفن. ہمارے لوگ سوچتے ہیں ہمارے سب ماڈرن بن رہے ہیں، انڈیا پاکستان کے لوگ. عیسائیوں میں اگر آپ چلے جائیں، خصوصاً رائل فیملیز میں، سارے نام مذہبی ہوتے ہیں، یاد رکھیں. کوئی نام جو ہے وہ بائبل اور تورات سے خالی نہیں ہے، کوئی نام تقریباً. کوئی اکا دکا نک نیم شاید ہو، وَإِلَّا اکثر نام جو ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سے باہر نہیں ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ نئے نئے نام چاہتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے کیا نیا نام لایا جائے. لیکن یاد رکھیں کہ جن کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے اسٹیفن کوئی ماڈرن نام ہے، یہ عیسائیت میں پہلے شہید تھے. ان کو قتل کرنے والا بھی یہی پال تھا. اسٹون ٹو ڈیتھ کے ذریعے سے پتھر مار مار کے مروا دیا تھا ان کو. بعد میں یہ ٹھیکیدار بن گیا اور اس نے شریعت میں رد و بدل کر دیا. اب کیونکہ شریعت میں رد و بدل کر دیا تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب جو ہے وہ اس شریعت کو مانتے؟ یہ جواب ہے کس چیز کا؟ کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو یہودیوں پہ عیسائی ہونا چاہیے تھا نا. یہ حضرت ابراہیم کی شریعت پہ چل رہے تھے اور حضرت ابراہیم کا جو توحید کا مرکز تھا اس کی حفاظت فرما رہے تھے. کس کی؟ یعنی خانہ کعبہ کی. اور جتنا ممکن تھا، کیونکہ ظلم و جور بڑھ چکا تھا، انحراف شدید ہو چکا تھا، تقریباً 600 سال کا حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاصلہ تھا، حالات بہت خراب ہو چکے تھے. یہ جو بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، اندر بت نہیں تھے، خانہ کعبہ کے باہر تھے. اب قبیلے اتنے مضبوط تھے کہ ایک جناب ابو طالب یا ایک بنی ہاشم ان تمام قبیلوں سے نہیں لڑ سکتے تھے. اتنی پاپولیشن نہیں تھی، یاد رکھیں. اور تھے سب کے سب یہ قریش. کون قریش؟ یعنی گھوم پھر کے حضرت ابراہیم کی نسل سے. لیکن کون لوگ کہ جو منحرف ہو چکے تھے. اب حضرت ابراہیم کی نسل ایک نظر آ رہی ہے کہاں پر؟ یہودیوں میں انحراف آ چکا ہے، عیسائیت کی صورت میں انحراف آ چکا ہے. مکے میں جو لوگ ہیں وہ انتہائی انکلچرڈ ہیں اور مار پیٹ اور شور شرابے والے، قتل عام والے لوگ ہیں. صرف ایک چیز انہیں آتی ہے، کیا چیز ہے؟ شعر و شاعری. ایک چیز آتی ہے، کیا؟ لوٹ مار. طواف کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں کر رہے ہیں. ظاہر ان سے جنگ ممکن نہیں تھی. برہنہ طواف، سیٹیاں بجا کے طواف، تالیاں بجا کے طواف، لیکن کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ ہمارے جد حضرت ابراہیم نے بنایا ہے اور یہاں پر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ جیسے دل چاہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رہیں، کیونکہ جب ولادت مولا امیر المومنین کا ذکر ہوتا ہے تو ان ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. البتہ خانہ کعبہ کے اندر کیا تھا؟ تو بعض روایات میں ہے کہ وہاں پر انبیاء کی تصاویر تھیں کچھ، لیکن وہ بھی خیالی تصاویر، بت نہیں تھے. تو جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ جب حضرت عبد المطلب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، باوجود یہ کہ ان کے سارے چچا ان سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ میرے سارے بیٹے کھڑے ہیں، یہ تمہارے سارے چچا کھڑے ہیں، تم ان میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے لیے خود فرمایا. ادھر سے حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے. کیوں؟ کہ ان کے فرزندوں میں سے جو سب سے زیادہ پاک اور پاکیزہ اور متقی اور
حجت الہی کے مقام پر تھے وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد ماں کی طرح سے خدمت کر رہی تھیں اور جناب حضرت ابو طالب باپ کی طرح سے اور دفاع کرنے والوں کی طرح سے۔ بالکل اسی طریقے سے جب مولا امیر المومنین کم سن تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ نے مولا امیر المومنین کو لے لیا تھا گود۔ لہذا کم سنی کے عالم میں جس طرح سے ماں باپ بن کر کفالت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے، بالکل اسی طرح سے مولا امیر المومنین کی کفالت فرمائی ماں باپ بن کے۔ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا نے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ ہندہ جو ہے وہ رضی اللہ ہے، معاویہ رضی اللہ ہے، ابو سفیان رضی اللہ ہے، لیکن حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ کافر ہیں، کیونکہ جی رسول اللہ کے جد ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سب نفاق تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت میں اٹھا، کہ جس کا سب سے بڑا جلوہ نظر آیا اس شخص کی جانب سے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا؟ انہو لیہجر، کہ بخاری میں کیا ہے؟ قد غلبہ الوجع، اس پر بیماری کا غلبہ ہے، اور انہو لیہجر۔ غزالی نے کیا کہا ہے؟ ان الرجل لیہجر، یہ شخص بکواس کر رہا ہے۔ یہ جو اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس شخص کی جانب سے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی۔ اب ظاہر ہے جو رسول اللہ کو بکواس کی نسبت دے رہا ہے وہ کہاں سمجھے گا فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ کہاں سمجھے گا انا علی من نور واحد؟ وہ تو ہر جگہ کہے گا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ بکواس و بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کا ترجمہ جو میں عام طور پہ لگاتا بھی ہوں تو وہاں پر کیا ترجمہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ برا رہے ہیں۔ تم صحابہ کے ناموس کا بل لاؤ گے، ناموس رسول اللہ کا بل نہیں لاؤ گے پہلے؟ صحیح بخاری میں سے لفظ برانہ نہیں ہٹاؤ گے؟ تمہیں یہ برا نہیں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ برانہ؟ تم کسی جج کے لیے پسند کرتے ہو، باپ کے لیے پسند کرتے ہو، تمہارے خلفاء کے لیے ہم کہیں یہ برا رہا ہے۔ چلو ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قلم و دوات دو تو ایک شخص برایا، اور اس برانے والے نے رسول اللہ کے لیے لفظ برانہ استعمال کیا، تو تم رسول اللہ کے لیے لفظ برانہ استعمال کرو گے تو ہم اس کے لیے نہیں کریں گے۔ جنہوں نے 2 منٹ رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہو گئے، جن کی صلب میں نور تھا رسول اللہ کا، اس کو تم نے کافر بنا دیا، یعنی والد رسول اللہ کو، حضرت عبد المطلب کو۔ جن کے شکم میں نور رسول اللہ اور جسم رسول اللہ تھا، جن کے خون سے جسم رسول اللہ بنا، تم نے اس کو کافرہ بنا دیا۔ بات کرتے ہو توہین صحابہ کی، رسول کے ماں باپ کو کافر قرار دینے کے بعد تمہارے منہ سے اچھا لگتا ہے کہ جنہوں نے 2 منٹ دیکھا تم ان کا دفاع کرتے ہو، جن کے صلب میں نور تھا رسول اللہ کا تم ان کا دفاع نہیں کرتے، جن کے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا اور جسم تھا، جن کے خون سے، جن کے جسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بنا، جن کا دودھ پیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو تم کافر کہتے ہو۔ تاریخ میں ہے، اچھا تاریخ میں ہے تو تاریخ میں تو بہت سارے لوگوں کے نفاق ہے، تاریخ میں بہت سارے لوگوں کا ہے کہ حرام کی اولادیں تھے۔ ابھی ہمارا لیکچر ہے پورا پہلے خلیفہ کے بارے میں، تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے، پہلے سیاسی خلیفہ کے بارے میں کہ ان کے والد سگے چچا تھے ان کی والدہ کے۔ کرو ڈسکس اس کو۔ چچا بھتیجی کی شادی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تو کرو اس کو ڈسکس۔ آیا چچا بھتیجی کا بچہ حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ کرو اس کو ڈسکس۔ تاریخ میں فقط حضرت عبداللہ کے لیے، تاریخ میں ہے فقط حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہا کے لیے، تاریخ میں ہے جو چیز فقط حضرت ابو طالب کے لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ایک دلیل دی اور پھر اس کے بعد مصائب پہ جائیں۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کی ایک دلیل کہ اس زمانے میں بھی
جیسے ہی کوئی عورت مسلمان ہوتی تھی شوہر سے الگ ہو جاتی تھی۔ اب یہ ذہن میں رہیں کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد جو سب سے پہلے ایمان لائیں رسول اللہ پہ وہ کون؟ حضرت فاطمہ بنت اسد۔ بیعت جن خاتون نے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب سے پہلی خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد۔ ایمان لانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے کافر تھیں، یہ چیز ذہن میں رہے کہ مولا امیر المومنین سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ مراد کیا ہے یہاں؟ اشرف الانبیاء یہ سب کے سب دین حنیف پہ تھے۔ جیسے ہی اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اجازت ہوئی ہے کہ اب میں اعلان کروں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو مان گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے ایمان لانا۔ بس مولا امیر المومنین جو ایمان لائے، ہاں ایمان لائے، یعنی سب سے پہلے اقرار کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں بھی مانتا ہوں، یہ ایمان لانا تھا۔ حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ صحیح ہے میں آپ پر ایمان لائی۔ بالکل اسی طرح سے جو دوسرے نمبر پر خواتین میں ایمان لائیں حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلام علیہا، لیکن ان سب کو بنا دیا گیا کیا؟ کافر۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد کو اتفاق سے نہیں بنایا، لیکن امام زین العابدین نے اسی سے دلیل نکالی کہ اس زمانے میں خواتین الگ ہو جاتی تھیں اگر شوہر کافر ہو اور بیوی مسلمان ہو جائے، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد آخر وقت تک حضرت ابو طالب کے ساتھ رہی ہیں۔ اب یہاں پر مصائب سے پہلے توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، گو کہ والد کا پہلے انتقال ہو گیا، ایک مکمل خاتون تھیں۔ اگر حضرت عبداللہ بوڑھے ہو جاتے اور حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہا بوڑھی ہو جاتی تو یہ ایک ہی رہتے، کامل خاتون تھیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے حضرت ختیجہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی، کامل خاتون تھیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ کی زندگی میں شادی نہیں کی، کامل خاتون تھیں۔ بالکل ویسے ہی حضرت ابو طالب نے کوئی بھی شادی نہیں کی، کیونکہ ان کی زندگی ہی میں وہ دنیا سے چلے گئے، اور کیونکہ ان کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے تو ان کی اول و آخر ایک ہی زوجہ تھیں، اور وہ تھیں حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب سنا کہ روز محشر لوگ بغیر کپڑوں کے آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہائے رسوائی، اور اسی وقت فرمائش کی تھی کہ مجھے اپنا لباس دے دیجیے گا، جس کو ساری زندگی پالا وہ اس سے ایک خواہش کی مجھے اپنا لباس دے دیجیے گا، مجھے اس میں دفنانا۔ اور جب فشار قبر کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اور یہی وجہ ہوئی کہ جیسے ہی ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین ایک دن روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ مولا امیر المومنین سے پوچھا کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلند آواز سے گریہ فرمایا، اور تاریخ میں ہے یا اماں، ہائے میری ماں، اور اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کیا۔ اب انہیں یاد آ گیا ہوگا کہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب جناب حضرت ختیجہ دنیا سے رخصت ہوئیں اور رسول اللہ ٹوٹ کے رہ گئے تھے، جب جناب حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے تو رسول اللہ تنہا رہ گئے تھے، اور انہی لوگوں کے بعد اتنا زندگی اتنی سخت ہو چکی تھی کہ مکے میں رہ نہیں پا رہے تھے۔ انہی دو کے جانے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا تھا عام الحزن کا۔ اب عام الحزن کی یاد تازہ ہو گئی، کیوں کہ حضرت ابو طالب جو کفیل بھی تھے اور مددگار بھی تھے اور باپ کی جگہ تھے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفیلہ بھی اور ناصرہ بھی اور ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ لہٰذا ان کی نماز جنازہ شان سے ہوئی کہ جس میں 40 تکبیریں پڑھی اشرف الانبیاء نے، اپنے لباس سے کفن دیا، اور اس سے پہلے کہ قبر میں اتارتے جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کو، ابھی جنازہ باہر ہے، قبر میں اترے اور لیٹے اور کچھ ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا، اور اتارنے کے بعد تلقین کی اور سوال کیا کہ اے میری ماں، جو کچھ میں نے وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، جو جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ سب حق تھا، سب میں نے دیکھ لیا۔ اور پھر بیان ہوا کہ اللہ کی وحدانیت، اشرف الانبیاء کی نبوت، اور قبر ہی میں اپنے بیٹے مولا امیر المؤمنین کی ولایت کا بھی ذکر کیا۔ اجرکم اللہ۔ آج رسول اللہ نے اپنی ماں کو دفنایا
لیکن اصل ماں کو تو وہ دیکھ بھی نہ پائے، اصل ماں کو تو کم عمری میں ہی کھو دیا تھا، اور ایک بیابان میں بڑی مظلومیت اور قسمہ پرسی کے عالم میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ سہم سے گئے ہوں گے کہ جب 4 سے 5 سال کی عمر ہے اور ماں کو دفنایا جا رہا ہے ایک بیابان میں، اور پھر بیابان کو ترک کر کے آ رہے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ اور آج زخم تازہ ہو گئے، لیکن اپنے ہاتھ سے اگر کم سنی کے عالم میں ہونے کی وجہ سے جناب آمنہ بنت وہب کو دفن نہ کر سکے تو کیا ہوا، فاطمہ بنت اسد کو تو دفن کر دیا۔ لیکن آج ایک عجب عالم ہے، اشرف الانبیاء گریہ فرما رہے ہیں، ہم انہیں تسلی نہیں دے سکتے، لیکن کیا کریں، تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ دفنا رہے ہیں اپنی کفیلہ کو، حضرت فاطمہ بنت اسد کو، لیکن کل اسی مدینے میں آپ کا نفس علی دفنا رہا ہوگا آپ کی بیٹی کو۔ آپ گریہ کر رہے ہیں جبکہ فاطمہ بنت اسد کی پسلیاں نہیں ٹوٹیں، تو تصور کریں کہ جب علی دفنا رہے ہوں گے فاطمہ کو تو علی پہ کیا گزرے گی۔ ہاں مومنو، جناب سیدہ کا غم وہ غم ہے کہ جو تمام غموں پر غالب ہے، اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین قبر میں اتارنا چاہتے تھے جناب سیدہ کو، تو روایتوں میں نقل ہوا کہ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، یہ ہاتھ کس کے تھے؟ رسول اللہ کے۔ پھر ایک وقت آیا کہ دفن کیا، اس سے پہلے ندا دی، اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو۔ جناب سیدہ نے گریہ فرمایا، ہاتھوں کو بلند کیا، بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن کل کربلا کے میدان میں حسین کے سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا، جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماچے۔